وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 7ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ آج سے 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارا نام حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ چکا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، جبکہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو انہوں نے جو کہا اس کے بدلے اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیکی کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 7ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ 7واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک۔ آیت نمبر 83 پر غور کیجئے، یہ آیت نمبر 82 سے جڑی ہوئی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ مسلمانوں کے کٹر دشمن مشرک ہیں، یہودی ہیں، اور مسلمانوں کے جو دوست ہیں وہ عیسائی ہیں، کیونکہ ان کے اندر علماء ہیں اور درویش ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ 7ویں پارے میں بات شروع ہو رہی ہے کہ عیسائیوں میں ایسے علماء اور درویش موجود ہیں کہ جب وہ قرآن کی آیتیں سنیں تو ان کے حالات کیسے ہو گئے، اور خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہے اسہمہ نجاشی، جو ایتھوپیا کے بادشاہ تھے، حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کے دربار میں عیسائی علماء جمع ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب دے کر بھیجا تو اسہمہ نجاشی انہوں نے اپنے علماء کو جمع کر لیا، اور مسلمانوں کے جو نمائندے تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے کہا کہ آپ قرآن کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، معجزے کے طور پر پیدا ہوئے۔ تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے، چاہے علماء ہوں، درویش ہوں، وہ سب کے سب رونے لگے۔ جتنے لوگ دربار میں موجود تھے وہ سب کے سب رونے لگے، یہاں تک کہ سامنے جو کتابیں رکھی ہوئی تھی وہ بھیگ گئی۔ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ انہی لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کو ہم نے سمجھ لیا، حق کو ہم نے جان لیا، اس لیے وہ لوگ رونے لگے۔ تو حق بات جب واضح ہو جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی نیک لوگوں کے بارے میں آیا، عیسائیوں کے بارے میں آیا کہ ان لوگوں نے حق کو پہچان لیا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 199، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو کتابیں آپ پر اتری اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے اہل کتاب میں سے چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، اگر وہ لوگ اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ایسے لوگوں کا بڑا فائدہ ہے۔ اسہمہ نجاشی مسلمان ہو گئے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، مدینہ کے اندر نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1334، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی اسہمہ نجاشی فکبر اربعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسہمہ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہی۔ تو آج حبشہ کو کہا جاتا ہے ایتھوپیا۔ تو دیکھا آپ نے، آج ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو حق بات کو سمجھ گئے اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ
اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اور تمہاری لغو قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہاری ان قسموں پر ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے کے ساتھ کھائی ہے۔ اس قسم کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک گردن یعنی غلام آزاد کرو۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن تک روزے رکھے۔ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ بیٹھو، اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، آستانے اور فال کے تیر سب ناپاک اور شیطانی کام ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم ان برے کاموں سے باز رہو گے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ، لیکن اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کھول کر پیغام پہنچانا ہی ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرطی کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچیں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں، پھر پرہیزگاری اپنائے رکھیں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 7ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 93 تک۔ آیت نمبر 87 اور 88 دونوں لیجیے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یعنی دنیا سے الگ ہو جانا، اپنے آپ کو الگ کر لینا، پہاڑوں میں چلے جانا، ادھر ادھر بھٹکنا، جوگی ٹائپ کے بن کے رہنا، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا، کچھ صحابہ کرام نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ نہیں، جو حلال ہے اس کو کھاؤ پیو، یہی تو اصل چیز ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ سماج کے اندر رہنا ہے، لوگوں کے درمیان رہنا ہے، لوگوں کی تکلیفیں اٹھانی ہے، صبر کرنا ہے، یہی تو اصل چیز ہے۔ جھنجھٹ نہ لینا، بھاگ جانا، ذمہ داری نہ اٹھانا، یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری اٹھا لینا ہی اسلام ہے۔ سب لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہی اصلی اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 89 کے اندر قسم کا کفارہ، وہ قسم جو پختگی کے ساتھ کھائی جائے، تو 4 شکلیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، آدمی 10 مسکین کو کھانا کھلائے۔ نمبر 2، اگر یہ نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکین کو کپڑے پہنائے۔ نمبر 3، اگر وہ نہیں کر سکتا تو ایک غلام کو آزاد کرے، یا آخری شکل یہ بنتی ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے، اس لیے قسم مت کھائیے۔ بار بار لوگ قسم کھا جاتے ہیں، اور قسم پختگی کے ساتھ کیسے؟ جی قسم کھا لیا کہ دیکھو میں بات نہیں کروں گا، اور واقعی قسم کھا لیا، یا پھر کہا کہ تو وہاں نہیں جائے گی، یا میں وہاں نہیں جاؤں گا، اب میں بات نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پختگی کے ساتھ کھا لیا ہے تو یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر یوں ہی کھاتے رہتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور قسم اللہ کی کھانی ہے، ادھر ادھر کسی کی نہیں کھانی۔ اور قسم میں کچھ لوگ کھاتے ماں کی قسم، باپ قسم، پھر اسی طرح بچے کی قسم، اولاد کی قسم، جی نہیں، کنڈ کی قسم، صرف اللہ کی قسم کھانی ہے اگر ضرورت پڑے تو۔ اب آگے آیت نمبر 90 سے 93 کے درمیان دیکھیے، شراب کا آخری حکم آ گیا ہے۔ شراب ہے، جوا ہے، استھان ہے، فال نکالنے کے پاسے، یہ سب شیطانی کاموں میں سے، اس سے بچو۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، بغض ڈال دیتا ہے، پھر اسی طرح اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، پھر اسی طریقے سے
نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، نماز سے وہ لوگ غافل ہیں، اور آپس میں دشمنی بڑھتے جاتی ہے۔ اس لیے شراب کو، وائن کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام الخبائث، گناہوں کی یہ ماں ہے، یہ جڑ ہے، اور آدمی پینے کے بعد ہوش میں نہیں رہتا، عقل اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پینے کے بعد بے ہوش ہو گئے، نالی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی گندگی کو خود ہی سونگھ رہے ہیں، ماں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بہن کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، پڑوسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اگر پیسہ نہ دے تو مارتے ہیں۔ تو پینے کے بعد آدمی بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے، بچ کے رہیے۔ آپ دیکھیے سماج کے اندر نام بدل بدل کے پی رہے ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح جوا کھیلنا، جوا کے اندر بھی دیکھیے لوگ ہار جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی ہار جاتے ہیں، بیٹی کو بھی ہار جاتے ہیں، اور مالدار لوگ کتنے روڈ پر چلے آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ وہ معلوم کرے کہ کون بغیر دیکھے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزرا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور تم میں سے جو جان بوجھ کر اسے دوران احرام مارے گا تو جو جانور اس نے مارا ہے اس جیسا جانور چوپایوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے۔ یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزہ رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب جو دوبارہ وہی حرکت کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ البتہ دوران احرام سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یہ اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ اسے جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت آپ کو تعجب یعنی حیرانی میں ہی ڈال دے، پس اے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 94 سے 100 تک۔ 94 اور 95 پر غور کیجئے۔ حرم اور حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے، منع کیا گیا۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہم نے اور آپ نے اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو بغیر دیکھے ہوئے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا انعام رکھا ہے۔ مگر ایک چیز اور ہے کہ حرم کے اندر چند چیزیں جائز ہے۔ وہ کیسے؟ چند چیزیں جو تکلیف دینے والی ہے اس کو مارنے کی اجازت ہے،
جیسے سانپ ہے، کالا کوا ہے، چوہیا ہے، باولا کتا ہے کاٹنے والا، پھر اسی طرح چیل ہے۔ اب غور کیجئے ان سب چیزوں پر کیوں اس کا ذکر ہے؟ یہ لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، لیکن کیا کہا جائے، کچھ ملک ایسے ہیں جو سانپ کو کھاتے ہیں، چیل کو کھاتے ہیں، گدھ کو کھاتے ہیں، بلی کو کھاتے ہیں، چمگادڑ کو کھاتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر منع ہے یہ، یعنی اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ لوگ تو اس کو بھون بھون کے کھا رہے ہیں، تو کیسے جسم برباد نہیں ہوگا؟ بالکل برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کھانے کے لیے کہا وہ کھانا، جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اور آپ جو کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسموں پر ہوتا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو اس کو اس کے مثل میں سے جانور میں سے دینا پڑے گا فدیے کے طور پر۔ جیسے اگر ہرن کا شکار کیا تو بکری اس جیسی ہے تو اس کو فدیے کے طور پر دینا ہے، اگر نہ ملے تو 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر احرام کی حالت میں اگر 12 سنگا کو مارا ہے تو اس کے مثل کا جانور جو ہے وہ گائے ہے، اس کو فدیے کے طور پر دینا ہے، یا اگر نہ ملے تو 20 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 20 دن کے روزے رکھنا ہے، یا پھر ایسا جانور ہو جیسے شتر مرغ وغیرہ ہو تو اس کے مثل اونٹ ہے، اگر اونٹ مل گیا تو ٹھیک فدیے میں دینا، نہیں ملا تو 30 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا نہیں تو 30 دن کے روزے رکھنا ہے۔ تو یہ احرام کی حالت میں اگر کوئی جانور کو مارتا ہے تو اس کے بارے میں، لیکن کچھ جانور احرام کی حالت میں مارنا ہے، جیسے میں نے کہا سانپ ہے، کالا کوا ہے، چوہیا ہے، باولا کتا کاٹنے والا، اور چیل ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں آیت نمبر 96 سے 99 کے درمیان غور کیجئے۔ حالت احرام میں سمندری جانور کا شکار جائز ہے، مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں حالت احرام میں بھی، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 100 ہے، ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس پر غور کر لیجئے، خبیث چیز جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے، چاہے وہ کافر ہو یا گناہگار ہو، یا پھر آپ دیکھ لیجئے بیکار چیزیں ہوں، اور طیب چیز جو پاک ہے وہ حلال ہے، پھر اسی طرح مومن بھی حلال ہے، پھر اسی طرح جو گناہگار نہیں فرما بردار ہے وہ حلال ہے، پاک ہے، پھر اسی طرح عمدہ چیزیں پاک ہے۔ تو پاکیزگی سے آدمی کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، پاکیزگی سے اس چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، اور اگر تم اس وقت ان کے متعلق سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ یقیناً تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی ہی چیزوں کا سوال کیا تھا، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے کسی کو نہ بحیرہ بنایا، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اگر تم خود ہدایت پر ہو تو دوسرا جو بھی گمراہ ہو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو تمہارے درمیان گواہی کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 عدل والے گواہ ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور اس وقت موت کی مصیبت آ پہنچے تو تمہارے غیر لوگوں میں سے ہی 2 گواہ ہوں،
پھر اگر تم ان گواہوں کی نسبت شک کرو تو انہیں نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے قیمت نہیں لے رہے، اور خواہ کوئی ہمارا قریبی رشتہ داری ہو ہم اس کی بھی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ ہم اللہ کی گواہی چھپاتے ہیں، یقیناً اگر ہم ایسا کریں تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ یقیناً وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دو قریبی رشتہ دار بطور گواہ کھڑے ہوں جو میت کے ترکے کے زیادہ حقدار ہوں، پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں یقیناً ان پہلے دونوں کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ سچی ہے اور ہم میں سے کوئی زیادتی نہیں کی، یقیناً اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے ڈرے کہ ہماری قسمیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور تم اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 7ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 108 تک۔ آیت نمبر 102 اور 103 پر غور کریں۔ بے فائدہ سوال کرنے کی ممانعت ہے، بیجا سوال کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے لوگ کیا کرتے ہیں، فالتو کا سوال پوچھتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں، کچھ لوگ آزمانے کے لیے سوال کرتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کئی مولانا سے پوچھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کون کتنے پانی میں ہیں۔ تو بیجا سوال کرنا ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1337 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرونی ما ترکتم فإنما اہلک من کان قبلکم بکثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں نے تمہیں چھوڑ رکھا ہے۔ دیکھو تم سے پہلے والی قومیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ آیت نمبر 103 اور 104 پہ غور کیجئے۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام کر لیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، جیسے بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے۔ یہ جانوروں کی قسم ہے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا گیا ہو اور غیر اللہ کے نام پر اس کو وقف کر دیا گیا ہو، اب کوئی اس کا دودھ نہیں دوئے گا، چاہے وہ اونٹ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، کچھ بھی ہو۔ سائبہ وہ آزاد جانور چھوڑ دیا جائے کہ اب کوئی اس کے اوپر سواری نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح وسیلہ وہ جانور ہے جس سے لگاتار 2 فیمیل بچے پیدا ہوں اور اس کو ایک بھی میل بچہ پیدا نہ ہوا ہو، تو ایسے جانور کو بھی غیر اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے۔ تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے چھوڑ رکھا ہے، وقف کر دیا ہے۔ حام وہ نر جانور، میل جانور جس کی نسل سے کئی بچے پیدا ہوں، تو اب ایسے جانور کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے، وہ غیر اللہ کے لیے وقف ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے گلی کوچے کے اندر بھی بہت سارے جانور ایسے گھومتے رہتے ہیں۔ بھئی اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تو اگر ہم نے خود نے اپنی طرف سے حرام کر لیا ہے تو اب کون کہے، کوئی کچھ بول نہیں سکتا، اللہ نے لیکن حلال قرار دیا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی بات مانو، تو لوگ کیا کہتے ہیں، جب کوئی دلیل نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے۔ آج بھی لوگوں سے جب بحث کیجئے، جب دلیل نہیں ان کے پاس، پروف نہیں ان کے پاس، تو جھگڑتے رہتے ہیں، گالی دیتے رہتے ہیں، وہ بولے باپ دادا کرتے آ رہے غلط ہے کیا؟ اللہ کہتے ہیں باپ دادے کو عقل نہیں تو کیا تمہیں بھی عقل نہیں ہے؟ باپ دادا پہلے دھوتی پہنتے تھے، کمپیوٹر نہیں چلاتے تھے، اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتے تھے، آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ تو بھائی دنیا کے معاملے میں باپ دادا نہیں، لیکن دین کے معاملے میں باپ دادا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اصلاح نفس ضروری ہے، صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب ہم اور آپ اپنے سامنے برائی دیکھیں تو خاموش نہ بیٹھے رہیں۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں بھائی اپنی دیکھو خاموش بیٹھے رہو، نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آیا سنن نبی داؤد کتاب الملاحم حدیث نمبر 4338 ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، کہ اگر لوگ ظالم آدمی کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، عذاب لائے گا اور سب کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جب سماج کے اندر برائی ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ ہاں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، ہم صحیح رہیں، درست رہیں، صحیح کام کرتے رہیں، برائیوں سے رکے رہیں، لیکن سماج کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں، صرف اپنے حد تک اصلاح کو نہ رکھیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب،
جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا پھر ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتى باذنی واذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتہم بالبینات فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین۔ تصور کرو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم تم خود پر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کرو جب میں نے تجھے روح القدس کے ذریعے قوت دی، تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور توراۃ و انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا تھا پھر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے مادر زاد نابینا اور برس کے مریض کو تندرست کرتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تجھ سے روک دیا جب تو اس کے پاس واضح دلیلیں لے کر آیا تھا، تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہا کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم کیا تیرا رب آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، انہوں نے کہا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو، اور ہم جان لیں کہ تو نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس پر عیسیٰ بن مریم نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا تو بلا شبہ میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب میں دنیا بھر میں کسی کو نہیں دوں گا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا یہ 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 115 تک۔ آیت نمبر 109 پر غور کیجئے، کل قیامت کے دن ایسا ہوگا تمام نبیوں کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو بہتر معلوم ہے کیا جواب دیا گیا ہے، لوگوں نے مانا کہ نہیں مانا۔ تو تمام انبیاء تمام رسول یہی کہیں گے لا علم لنا، ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں، ہم نہیں جانتے۔ انک انت علام الغیوب، تو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا غیب کا جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد کل قیامت کے دن ایسا ہوگا، لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے؟ سب لوگ پریشان ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 182، ودعوى الرسل یومئذ اللہم سلم سلم، اور کل قیامت کے دن رسولوں کی زبان پر یہی ہوگا اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ بڑی سختی ہوگی، اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سختی سے بچا لے، آمین۔ ناظرین اکرام، اب اس کے بعد تذکرہ ہو رہا آیت نمبر 110 اور 111 پر غور کیجئے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی ماں مریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی اس کا تذکرہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ نے مدد فرمائی، پھر اسی طرح آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت دی، پھر اسی طرح مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں روح پھونک دیتے تھے، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں شفا دیتا تھا، مردے کو وہ زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن 4 مرتبہ آیا ہے بے اذنی بے اذنی بے اذنی بے اذنی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا یہ میرے حکم سے ہے، میرے حکم سے ہے، میرے حکم سے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں کمال نہیں، کمال تو اللہ میں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ایسا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی ہمیں اور آپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے، تو آگے بول دیجئے گا یہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، خود سے نہیں کرتے تھے۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری تھی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دے دی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ڈاکٹری بہت عام تھی تو یہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، یہ کتنے بہترین ڈاکٹر تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، تو قرآن کریم بہترین کتاب دی گئی ہے، جتنے تھے بات کرنے والے سب گونگے ہو گئے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 112 سے 115 کے درمیان غور کیجئے۔ اس سورہ کا نام مائدہ ہے۔ مائدہ کا معنی کیا ہے؟ دسترخوان۔ آیت نمبر 112 میں ہے هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ حواریوں نے کہا، حواری سے مراد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے، اور کہا جاتا ہے ان کی تعداد 12 تھی۔ اب یہ لوگ بھی ایسے تھے کہ وہ سختی کرنے لگے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آسمان سے دسترخوان اترے۔ اصل میں مائدہ کہا جاتا اس سینی کو جس کے اندر کھانے رکھے ہوئے ہوں، لیکن پورے دسترخوان کو کہہ دیا گیا ہے مائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا تو کر سکتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کا مطالبہ کیوں کیا؟ کہا ہم کھائیں، نمبر 2 ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے، پھر اسی طرح ہم جان لیں کہ آپ سچے ہیں۔ اب دیکھیے 12 لوگوں کو بھی پورا ایمان نہیں تھا، سچے ہیں، پھر اسی طرح ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر آسمان سے جو ہے دسترخوان اتار دے، تکون عید الاولنا و آخرینا، تاکہ یہ خوشی کا موقع ہو جائے جو گزر گئے ان کے لیے بھی، جو آئندہ آنے والے ان کے لیے بھی۔ تو یہاں عید کا لفظ ہے، تو یہ عید کا لفظ خوشی کا لفظ ہے، تو یہ دسترخوان کے اترنے کے لیے، نہ کہ اس دن کے لیے۔ دسترخوان اگر اوپر سے اترے گا تو وہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہو، جو گزر گئے ان کے لیے، جو آنے والے ہیں ان کے لیے، اور نشانی ہو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو آسان ہے، لیکن اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو سزا نہ دی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے، تو پاک ہے، میرے لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً اسے تو جانتا ہے، کیونکہ تو اسے بھی جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، جبکہ میں اسے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، جو تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ میں نے تو ان سے صرف وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اب اگر تو انہیں عذاب دے تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بلا شبہ تو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ تب اللہ فرمائیں گے، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو اس کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی اخیر کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 120 تک۔ تو سورہ مائدہ یہاں مکمل ہے۔ آیت نمبر 116 سے 118 کے درمیان غور کیجئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں شرک سے برات کا اظہار کر دیں گے اور توحید کا اقرار کریں گے۔ اللہ پوچھیں گے، یہ پوچھنے کا ایک انداز ہے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو لوگ معبود بنا لے؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میرے لیے کیسے مناسب ہے، سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے، بلکہ میں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد کہا، میں جب تک رہا لوگوں پر نگران رہا، لیکن جب مجھے اٹھا لیا گیا تو ہی نگہبان ہے۔ پھر آگے کہا، ایک آیت ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اگر تو عذاب دے ان کو تو یہ تیرے بندے ہیں، لیکن معاف کر دے تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، سنن نسائی کتاب الافتتاح، حدیث نمبر 1011۔
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بآیہ والآیہ ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور ایک آیت کو صبح تک پڑھتے رہ گئے۔ یہ وہی آیت ہے، یہ اگر عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر معاف کر دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب آگے غور کریں آیت نمبر 119 اور 120 پر، قیامت کے دن سچے لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں رکھی ہے جس کے اندر نعمتیں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سرٹیفکیٹ سب سے بڑا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، اور جنت میں جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ آخری آیت ہے آیت نمبر 120 کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا اور ایک وقت اس کے یہاں مقرر ہے، پھر تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور جانتا ہے جو تم اچھائی یا برائی کماتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نشانی آتی ہے وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، چنانچہ ان کے پاس جب حق آ گیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا، تو ان قریب انہیں اس چیز کا انجام معلوم ہو جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جنہیں ہم نے وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائیں اور ایسی نہریں بنائیں جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں، مگر جب وہ کفر ہی پر مصر رہے تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ پر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے، پھر وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو بھی جنہوں نے کفر کیا ہے یہی کہتے یہ تو بس کھلم کھلا جادو ہے، یہ تو بس صریح جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور انہوں نے کہا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر ان کو کچھ بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی بھیجتے اور انہیں اسی شبہ میں ڈالتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، پھر ان میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے میں 7واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں 1 سے 10 تک۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 1 سے 3 کے درمیان دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے اور اپنی سلطنت کا ذکر کیا ہے۔ وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر اسی طرح اندھیروں کو پیدا کیا، روشنی کو بنایا۔ یہاں روشنی کے لیے واحد لفظ آیا نور، یعنی اسلام کی روشنی اکیلی ہے، ظلمات ظلمہ اندھیرے، اور اندھیرے بہت سارے ہیں، اس لیے اسلام کی روشنی جہاں پڑی اکیلی چیز ہے یہ، تو ہر چیز جو ہے روشن ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی اللہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ آسمانوں میں ہے اور اللہ زمین میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش عظیم پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، تو اس لیے ہمیں یہ کہنا اور یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جسم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے تو یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت زمین میں بھی ہے، اللہ کی سلطنت آسمان میں بھی ہے، اور ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان و زمین میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی چلتی ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جسم کے اعتبار سے زمین میں ہے۔ جی نہیں، یہ عقیدے کے خلاف ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہر چیز میں اللہ ہے، نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کتے میں ہے، بلی میں ہے، پھر اسی طرح گندگی جگہ پر ہے؟ جی نہیں، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 پر غور کیجئے، اللہ نے کہا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ کیوں اللہ نے برباد کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے گا، جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں اور کبھی کبھی نہ دے کر آزماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی مال لے لیتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ برائی کرنا چھوڑ دیں، اور لوگ نہیں مانتے تو آزمائش شروع ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دیتے بھی ہیں، تو دے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے دے کر آزمایا ہے اور نہ دے کر آزمایا ہے، وہ کس طریقے سے رہے؟ اگر ان لوگوں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے، آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہا کہ اوپر سے کوئی چیز لے کر آتے، لوگ آپ کو دیکھ لیتے، کاغذ کی شکل میں ہوتا، اس کو چھو لیتے، پھر اسی طرح فرشتے اترتے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، فرشتے بھی اگر آئیں گے تو انسانی ہی شکل میں آئیں گے، کیونکہ انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی بہتر ہے، کوئی دوسرا سمجھا نہیں سکتا۔ فرشتے آ کر کیا کریں گے؟ فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، دوسرے کام کے لیے آتے ہیں، اور فرشتے کیسے سمجھا پائیں گے؟ انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی کی ضرورت ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 10 میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو اگر آپ کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو گھبرائیے نہیں، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ رہ جاتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہہ دیجئے زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فہم لا یؤمنون، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر مخلوق کے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال رکھا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور رات کے اندھیرے اور دن کی روشنی میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اسی کا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا کارساز بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے جبکہ اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا، اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، اس دن جس سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اللہ نے اس پر رحم کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو اور جس شخص تک یہ پہنچ سکے اسے ڈراؤں۔ اے مشرکو، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دیجئے میں اس کی گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے صرف وہی ایک معبود ہے، اور میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون،
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 7ویں پارے میں 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک، سورہ نام سورہ نمبر 6 میں۔ آئیے آیت نمبر 12 بغور کیجئے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی منعم حقیقی ہے، انعام کرنے والا وہی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2751، ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے۔ آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ تو اللہ ہونے کے لیے دلیل ہے کہ اللہ کھلائے خود نہ کھائے، جو کھائے پیے اونگھے سوئے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ آیت نمبر 17 میں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 593، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے معاملے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اللہ جو اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تمام گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی، بڑے بڑے جابر لوگ، ظالم لوگ، متکبر لوگ اللہ کے سامنے بے بس کھڑے ہوں گے، کسی کی کچھ بھی چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ آواز دیں گے، کہا جائے گا تنہے تنہا اللہ ہی کے لیے جو زبردست ہے۔ تو وہاں ہر ایک کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے قرآن کریم کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میرے اوپر قرآن کی وحی آئی ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ڈراؤں، اور جہاں تک میری بات پہنچ جائے ڈرانا ہے۔ پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرانے کا کام کیا ہے، اب یہ ڈرانے کا کام، قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم صرف گھر کے اندر رکھنا نہیں، بلکہ قرآن کریم کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 20 کے اندر غور کیجیے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، توریت میں لکھا ہوا، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ یہاں باپ کی تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ بیٹے سے تشبیہ دی گئی۔ تو آدمی باپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا لیکن بیٹے کے بارے میں جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا خود اسی کا نطفہ ہے، وہ جانتا ہے، اور سامنے پیدا ہوا، پالتا ہے، پوستا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، سامنے ہے۔ لیکن باپ کے بارے میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، کیا معلوم کون سا باپ، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے باپ کے بارے میں کوئی شیور نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شک میں پڑے رہتے ہیں باپ ہے کہ نہیں، واللہ عالم، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ لیکن بیٹے کے بارے میں ہر ایک کو یقین ہے کہ جی نہیں، یہ میرا ہی بیٹا ہے اور پالا ہے پوسا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بیٹے کی طرح جانتے ہیں، لیکن بدنصیبی ہے یہودیوں کی، عیسائیوں کی، وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، بے شک ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے آج تمہارے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کے پاس صرف یہی معذرت ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسهم وغل عنهم ما كانوا یفترون، دیکھیے اس وقت وہ اپنے آپ پر کیسے جھوٹ بولیں گے اور وہاں ان کے سب جھوٹے معبود ان سے گم ہو جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں
اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ تو یہی کہتے ہیں یہ تو بس پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ دوسروں کو بھی اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ دوزخ کی آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم کو لوٹا دیے جائیں اور اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، نہیں بلکہ ان کے سامنے وہ سب کچھ ظاہر ہو چکا ہوگا جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر انہیں دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو جن کاموں سے انہیں روکا گیا پھر وہی کرنے لگیں گے اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور آج وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالُوا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ ان سے کہے گا کیا یہ برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ تو اللہ فرمائے گا اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 9واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک، 21 سے 30 تک۔ آئیے آیت نمبر 21 بغور کیجئے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اور دنیا میں جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 22 میں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے شرکاء؟ بھائی جس کو میرے علاوہ تم پوچھتے تھے، غیر اللہ کہاں ہے جو تم گمان رکھتے تھے؟ لاؤ، لے کر آؤ، میرے سامنے حاضر تو کرو۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، قرآن سے دور رہتے تھے۔ وفی آذانہم وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ڈاٹ پڑا ہوا ہے، قرآن کریم پڑھا جائے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، بڑے بد نصیب ہیں یہ لوگ۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا آیت نمبر 26 میں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ لوگ دوسروں کو روکتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں، اسلام سے روکتے ہیں، اور خود بھی وہ لوگ اس سے دور ہیں، یعنی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو بڑا نقصان ہے ان لوگوں کا، خود بھی رکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کو روکنا، خود بھی رکنا، یہ نقصان کا ذریعہ ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 کے درمیان غور کیجئے، جب وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو خواہش کریں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، آرزو کبھی کامیاب نہیں ہوگی، کاش، ہائے ایسا ہوتا، ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں، ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا، ایسی آرزو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، اس لیے دنیا ہی میں تیاری کرنا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ قسم کھا کے کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ تو حق چیز ہے۔ یعنی اب وہاں دیکھنے کے بعد وہ لوگ کہیں گے حق ہے، اس لیے دنیا کے اندر ہی تیاری کیجئے، مرنے کے بعد افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون، یقیناً ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس کے متعلق کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار، بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، در حقیقت آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہمیں علم ہے کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں،
پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل وہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس پچھلے رسولوں کی کچھ خبر آ چکی ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر ان کافروں کا اعراض کرنا آپ کو ناگوار ہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے ہیں کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا آپ ہرگز جاہلوں یعنی نادانوں میں سے نہ ہوں۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتیٰ یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، حق کو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ ہی ہر طرح کی نشانی نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح ایک الگ امت نہ ہو، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف ہی اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے مجھے بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اس وقت تم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، نہیں بلکہ اس وقت تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ اللہ چاہے گا تو اس تکلیف کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تب تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں شریک ٹھہراتے تھے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 10واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 11 آیتیں، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 تک۔ آیت نمبر 31 اور 32 بغور کیجئے، قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ گھاٹے میں لوگ ہو جائیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہو گئی ہے۔ تو وہاں ہائے ہائے کرنے سے، افسوس کرنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، ہر ایک اپنے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کتنی بری چیز ہے جو وہ لوگ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 33 اور 36 کے درمیان ہے۔ آیت نمبر 33 میں ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، حقیقت میں تو وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، ان لوگوں کو تکلیفیں دی گئی ہے تو ان لوگوں نے صبر کیا، حتیٰ آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد رسولوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 51، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد ضرور کریں گے، اس لیے وقت لگے گا لیکن اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ نے یہ کہا اگر وہ چاہتا تو سب کو سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے معجزہ تھا، آنکھوں کے سامنے وہ لوگ دیکھ لیتے، جیسے فرشتے آتے، پہاڑ ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا جاتا، یعنی بہت سارے معجزے جو پرانے زمانے میں دکھائے گئے تھے وہ سب یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جو مطالبہ تھا ویسا ہی یہ لوگ چاہتے ہیں،
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا مطالبہ تھا، ویسا ہی یہ کفار مکہ چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان نے انہیں ان کے لیے مزین کر دیا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، پھر ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے بتاؤ، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے علاوہ اور کون ایسا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دوبارہ لا دے؟ دیکھیے ہم کیسے پھیر پھیر کر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ کافر منہ موڑ لیتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، کہہ دیجئے مجھے بتاؤ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ہم رسولوں کو صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ضرور عذاب پہنچے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 7ویں پارے کا 11واں رکوع ہے جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50 تک۔ آیت نمبر 42 اور 45 کے درمیان غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قوم کو بدحالی کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوشحالی کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ بدحالی کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ لوگ خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہو جائیں، رو رو کر گر گرا کر اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں۔ تنگی کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، پریشانی کے ذریعے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی پکار بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی بات کو رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کا دروازہ کھول دیتا ہے، آسمان کا دروازہ کھول دیتا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین سے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، نوازتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اچانک عذاب آ جاتا ہے، پھر وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہے، تو ظالم لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہے۔ ایک چیز غور کرنے کی بات ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھا جبکہ وہ لوگ ظالم ہیں، تو یہ مہلت استدراج کہا جاتا ہے اس کو، اللہ کا ایک قانون ہے ڈھیل دینا، لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو اللہ چھوڑتا نہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145 حدیث نمبر 17311، حسن روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، جب تم دیکھو کہ اللہ نافرمانیوں کے باوجود بھی کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج ہے، ڈھیل دینا ہے، پھر جب اللہ پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 46 سے 49 کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، کان، آنکھ، پھر اس کے بعد کہا اگر دل پر مہر لگا دے، کان آنکھ کو لے لے، دل پر مہر لگا دے،
من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو یہ تمام چیزوں کو لے آئے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے ظالم کی ہلاکت پکی ہے، هل یہلک الا القوم الظالمون، آیت نمبر 47، ظالم قوم کی ہلاکت پکی ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کا کام ڈرانا، خوشخبری دینا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کہہ دیجئے میرے پاس خزانہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہ ولا عالم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ پھر اسی طرح آپ کہیے میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں صرف اس کی پیروی کرنے والا ہوں، اور کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ لوگ سوچتے کیوں نہیں؟ وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اپنے رب کے روبرو حاضر کیے جانے سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی کارساز یعنی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین، اور ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے کسی کا بوجھ آپ پر نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے کسی کا بوجھ ان پر ہے، پھر بھی اگر آپ انہیں اپنے آپ سے دور کریں تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِالشَّاكِرِينَ، اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بے شک تم میں سے جو جہالت یعنی نادانی سے برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بلا شبہ وہ اس کے لیے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 12واں رکوع ہے جس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 تک۔ آیت نمبر 52 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غربا، مساکین، فقیر جو صحابہ کرام ہیں آپ ان کی تکریم کیجئے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے کیونکہ وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ غریب ہیں، بے سہارا ہیں لیکن مخلص ہیں، ایمان والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جو لوگ مالدار ہیں وہ لوگ اپنے حساب سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مشرکین جو آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ کے ماننے والے غریب لوگ ہیں تو اس تانے پر دھیان مت دیجئے، ان غریبوں کو ہٹا دیجئے پھر ہم آپ کے قریب ہوں گے، اس پر بھی دھیان مت دیجئے۔ آپ ان غریبوں کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے اور آپ سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے کون اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ کون ٹھاٹ باٹ میں رہتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر اسی طرح کون چمک دمک دکھاتا ہے، پھر اسی طرح جو ادھر ادھر ہے آگے بڑھا ہوا ہے، دلوں کی کیفیت کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اسی طرح لوگ باہر کو زیادہ دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دل کو زیادہ دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2564، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کون اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک مجھے ان کی عبادت کرنے سے روکا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو اس وقت یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ بربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے،
اب وہ ہر چیز میرے اختیار میں نہیں جو تم جلدی مانگ رہے ہو، فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ کہہ دیجئے اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی سب چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں ایسا کوئی دانہ نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک، مگر سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم دن میں کرتے ہو، پھر دوسرے دن میں تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کا مقررہ وقت پورا کیا جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 تک۔ آیت نمبر 56 پر غور کیجئے، غیر اللہ کی عبادت جو بھی کرے گا وہ بڑی گمراہی میں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہیے قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اگر میں نے غیر اللہ کی عبادت کر لی، اس کی پوجا کر لی اور تمہاری خواہشات کی پیروی کر لی، قد ضللت، تو میں گمراہ ہو گیا۔ تو سب سے بڑی گمراہی یہ ہے اللہ کے چھوڑ کر غیر اللہ کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا، آسمان و زمین میں اکیلے اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، تمام کائنات پر اکیلا اللہ کا حکم چلتا ہے، تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون ظالم ہے، واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے، اس لیے گھبرائیے نہیں، افسوس نہ کرے، غمگین نہ ہو، جو بھی ظلم کر رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور مظلوموں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا جیسا اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 59 پہ غور کیجئے، غیب کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ پھر اسی طرح خشکی اور تری میں کیا چیز ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر اسی طرح کوئی پتا کیا گرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی دانہ زمین کے اندر گیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے۔ اسی طرح کوئی تر ہے یا خشک ہے، تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو عالم الغیب، تمام چیزوں کو جاننے والا اکیلا اللہ ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے، خبردار، فیصلے کے تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے عاجزی سے اور چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر سختی یعنی تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ کہہ دیجئے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے بھیج دے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کیسے پھیر کر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔
اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ برحق ہے، ان سے کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، خبردار ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم اپنا انجام جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں مشغول ہوں تو ان سے اعراض کیجئے یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں، اور اگر آپ کو شیطان یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور پرہیزگاروں کے ذمے ان آیات میں مشغول لوگوں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، لیکن نصیحت کرنا ان کے ذمے ہے تاکہ وہ لوگ بھی پرہیزگار بن جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا ہوا ہے، البتہ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص ایسے کرتوتوں کے وبال کی وجہ سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اس دن اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ زمین پر موجود ہر چیز بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے نہیں لی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، ان کے لیے دوزخ میں کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب تیار ہے، اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے میں 14واں رکوع ہے جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 کے اندر آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 70 تک۔ آپ غور کریں، آیت نمبر 61 پر غور کیجئے۔ بندہ موت سے پہلے اور موت کے بعد بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہے انسان۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ روح کو قبض کرتے ہیں۔ فرشتے انسانوں کے جسم کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہی اللہ جو تمہارے اوپر حفاظت کرنے والا بھیجتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں، پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر عصر کے وقت آتے ہیں، فرشتوں کی ڈپٹی چینج ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کی حفاظت کے لیے بھی ہیں۔ پھر وہ فرشتے بھی ہیں جو روح قبض کرنے والے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جب روح قبض کر کے لے جاتے ہیں ذرہ برابر اس کام میں کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا اور تیز حساب لینے والا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اللہ سے زیادہ تیز حساب لینے والا کون ہے؟ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یاد کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو یاد کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو خشکی اور تری میں کون تم کو نجات دیتا ہے، تاریکیوں میں کون نکالتا ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، بارش بہت زیادہ ہوئی، پھر اسی طریقے سے پتھر کی بارش ہوئی یا حاکموں کا ظلم و ستم ہوا، پھر نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے۔ جیسے زمین کو دھسا دیا گیا، طوفانی سیلاب آیا، یا نوکروں کے ذریعے آدمی کو آزمایا گیا۔ اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ کر آپس میں لڑا دیتا ہے، تو یہ عذاب کی ایک شکل ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 68 میں بیان کیا گیا اللہ کی آیتوں کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیے، ان سے الگ تھلگ ہو جائیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اس سے یہ پتہ چلا جہاں اللہ کا مذاق اڑایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، اسلام کا مذاق اڑایا جائے، قرآن کا مذاق اڑایا جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھے بلکہ اس سے دور رہے، لوگوں کو سمجھائے اور دور چلا جائے، یہ سب سے اہم چیز ہے، ورنہ وہ بھی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے اور نہ نقصان، اور اب جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ زمین جنگل و بیابان میں حیران پھر رہا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہوں کہ تو ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے
اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا۔ اس کی بات سچی ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہی خوب حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو معبود ٹھہراتے ہیں؟ بے شک میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت یعنی عجائبات دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاكونن من القوم الضالین، پھر اس نے چاند کو دیکھا چمک رہا تھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، پھر اس نے سورج کو دیکھا خوب چمک رہا ہے تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم میں اس سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اسی نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اور میں ان سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بھلا میں ان باطل معبودوں سے کیوں کر ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ناظرین اکرام، آج 7ویں پارے کا 15واں رکوع ہے جس کے اندر 12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 82 تک۔ 71 سے 73 کے درمیان غور کیجئے، جو لوگ ایمان لانے کے بعد اور نیک عمل کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹ گئے تو ان کی مثال کیسی ہے؟ گویا کہ وہ ایسا شخص ہے جس کو شیطان نے بہکا دیا اور جنگل کے اندر وہ گم ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی اس کو بلا رہا ہے، لیکن جنگل کے اندر ان کو راستہ مل ہی نہیں رہا ہے، یا جنات نے اس کو پکڑ لیا ہے، اب اندھیرا ہی سامنے ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جس نے بھی ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا تو گویا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 82 کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے کہا آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ پاتا ہوں۔ اس کے بعد توحید کے دلائل بیان کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے، ڈوب گیا تو کہا نہیں میں تو محبت نہیں کرتا ڈوبنے والے سے۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہ، اگر میں سیدھے راستے پر نہیں آیا، میرے رب نے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے جو سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہ، میں ایک اللہ کی طرف یکسو ہوتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا
وما انا من المشرکین، آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا میں اسی کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہوتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت جو ہے 79 سورہ نام کی ہم اور آپ قربانی کے وقت پڑھتے ہیں، تو صرف پڑھنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور ہماری زندگی میں بھی قربانی ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ بھی وقت کی قربانی، مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا مناظرہ ہے۔ اب مناظرہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی قوم نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا تو کہا ارے تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، تم کو ڈرنا چاہیے، میں کیوں ڈروں، میں تو حق پر ہوں، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اور امن و شانتی کس کو ملنے والی ہے؟ جو آخری آیت ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ نام کی آیت نمبر 82 ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور شرک کو مکس نہیں کیا، ملائے نہیں، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شانتی کی تلاش میں ہیں، تو جو اسلام کی طرف آئیں گے ان کو اصلی شانتی ملے گی۔ جب تک اسلام کے اندر نہ آئے، مالداری جتنی بھی ہو، ریاست جتنی بڑی ہو، آدمی کا نام جتنا بڑا ہو، شانتی ملنے والی نہیں ہے۔ تو شانتی کن کو ملے گی؟ جو ایمان والے، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کی ماننے والے ہیں، تو اور ان لوگوں نے شرک نہیں کیا ہے، بس ایک ہی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، تو وہی لوگ سیدھے راستے پر ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اسی کی اولاد سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور ہم نے اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہم السلام کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے کچھ کو بھی ہدایت دی، اور ہم نے ان کو چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر چلاتا ہے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب برباد ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ کفار اس ہدایت کو ماننے سے انکار کریں تو بے شک ہم نے اس کو ماننے کے لیے ایک ایسی قوم تیار کی ہے جو اس کا انکار کرنے والی نہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ انبیاء علیہم السلام وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، لہٰذا آپ بھی ان کے طریقے کی اقتداء کریں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 7ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 90 تک، آیت نمبر 83، 84، 85، 86، ان 4 آیتوں کے اندر 18 نبیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ کہا آیت نمبر 88 کے اندر ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں۔ اب غور کریں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک آیت کے اندر ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ لا کر بتانا مقصود یہ ہے کہ امت کو بچ کے رہنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی مراد پوری کرتا ہے، اللہ ہی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لیتا ہے۔
اللہ بیماری سے شفا دیتا ہے، اللہ اولاد عطا کرتا ہے، اللہ بگڑی بناتا ہے، پریشانی سے نکالتا ہے، مشکلوں کو حل کرتا ہے، تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانی۔ اس لیے نبیوں کے تذکرے کے بعد کہا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں، کون معاوضہ دے سکتا ہے، کون بدلہ دے سکتا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، صرف اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے۔ اور قرآن کریم سب کے لیے نصیحت، ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک قرآن کریم جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ایسا نہیں صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے بلکہ جہان والوں کے لیے ہے۔ تو یہ پیغام جہان والوں تک پہنچنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ اس لیے مسلمان مقام نبوت پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے بعد امت محمدیہ کی ذمہ داری بنتی ہے قرآن کریم کے پیغام کو جہان والوں تک پہنچائیں۔ وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، جسے تم مختلف اوراق پر نقل کر رہے ہو اور تم اس سے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہو اور بہت زیادہ کو چھپا لیتے ہو۔ اور اس کتاب کے ذریعے تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی ہیں جنہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، کہہ دیجئے اللہ ہی نے اسے نازل کیا ہے، پھر انہیں اپنی فضول بحث میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دیجئے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ کتاب اسے ہم نے نازل کیا ہے جو بہت بابرکت اور ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، تاکہ آپ مکہ والوں اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا یہ کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی، اور جس نے کہا میں بھی اس جیسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اور کاش آپ ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف یہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو بدلے میں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں گڑھا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہاری عبادت میں تمہارے شریک ہیں۔ یقیناً تمہارا باہمی تعلق ٹوٹ گیا اور جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے تھے وہ تم سے گم ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 17واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 4 آیتیں 91 سے 94 تک ہے۔ اس کے اندر غور کیجیے، وما قدر اللہ حق کا قدر ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے، جیسا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رسول کی بشریت، یعنی رسول جو ہے وہ انسان نہیں ہے، اس کا انکار کیا، کتابوں کے نزول کا انکار کیا۔ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اور یاد رکھیے گا، بشر ہی کو اللہ تعالیٰ رسول بناتے ہیں اور کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی کتاب تو اللہ نے نازل کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا قرآن کریم کے بارے میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ مقصد کیا ہے قرآن کریم کا؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ اس کے ذریعے القرا یعنی مکہ والے اور ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب کو آپ ڈرائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نبی نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے لیے، قرآن کریم بھی سب کے لیے۔
پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے موت کے وقت سختی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کافروں کے بارے میں آیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ کہ جب وہ موت کی سختی میں چلے جائیں گے تو فرشتے آ کر کافروں سے کہیں گے خود اب روح نکالو، تو وہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ نکال ہی نہیں پائیں گے۔ اسی لیے کہا جا رہا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن اب تم دردناک عذاب کو چکھو۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے عذاب قبر برحق ہے، روح نکلتے وقت ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں یہ صحیح نہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، کیوں بات کو سمجھ نہیں رہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کل قیامت کے دن سب کو اکیلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی رشتہ داری تھی وہ سب ختم ہو جائے گی، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، بے شک اللہ ہی اناج کے دانے اور پھلوں کی گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے، یہ نہایت غالب خوب جاننے والے اللہ کا اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہے جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور سونپے جانے یعنی دفن ہونے کی جگہ بنائی۔ یقیناً ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہے جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر طرح کی نباتات اگائیں، پھر ہم نے اس سے سبزہ ہرے بھرے کھیت اور درخت اگائے، ہم ان کوپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے گندم، جو، مکئی وغیرہ کے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغات اگائے، آپس میں ملتے جلتے بھی اور جدا جدا بھی۔ یہ درخت جب پھل لانے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی کیفیت کو ذرا غور سے دیکھو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور اس سب کے باوجود لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، حالانکہ اسی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیے، حالانکہ وہ پاک ہے اور بلند ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 6 آیتیں ہیں، 95 سے 100 تک۔ آپ 95 سے 99 کے درمیان غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور غور کرنے کی بات ہے، چند نشانیاں ہیں ایک اللہ کو ماننے کے لیے۔ اللہ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے، آپ غور کیجئے، وہ دانے کو پھاڑا، کس طریقے سے زمین کے اندر دانہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کیسے درخت اگاتا ہے، گٹھلیوں کو بھی اللہ پھاڑتا ہے، اس سے درخت کیسے نکل رہا ہے۔ زمین تو ایک ہی ہے لیکن دانے الگ الگ ہو گئے، پھر اسی طرح درخت الگ الگ ہو گئے، کون ایسا کرتا ہے؟ پانی تو ایک ہی ہے لیکن کون ہے جو اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے درختوں کو اگا رہا ہے؟ تو غور تو کرو۔ پھر آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، حیوانات سے انڈے جو مردے وہ نکلتے ہیں، پھر انڈے سے اللہ تعالیٰ مرغی نکالتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جائے کہ حی یعنی زندہ اور میت یعنی مردہ، تو زندہ جو ہے وہ مومن ہے اور جو مردہ ہے وہ کافر ہے، یعنی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ صبح کا نکالنے والا اللہ ہے، تو کس طریقے سے رات کے اندھیرے سے صبح کو نکالتا ہے، پھر اسی طرح رات کو اللہ تعالیٰ اندھیرا کر دیتا ہے تاکہ لوگ رات میں آرام کریں اور دن میں کام کریں۔ پھر اسی طرح اللہ نے آسمان و زمین کا نظام بنایا ہے، سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھا ہے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون بنایا ہے، سکون کا ذریعہ بنایا، راحت کی چیز بنائی ہے۔
اگر اندھیرا نہ رہے تو کیسے آدمی سکون حاصل کرے گا؟ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اور جب بارش نازل کرتا ہے تو آپ بارش کا پانی دیکھیے، اس سے مختلف قسم کے درخت اگے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مختلف قسم کے جو درخت ہیں ان کے پتے بھی الگ الگ ہیں، کبھی کبھی پتے ملتے بھی ہیں لیکن پھل الگ الگ ہیں، مزہ الگ الگ ہے، رنگ الگ الگ ہے، کلر الگ الگ ہے۔ کون ہے جو یہ سب چیزوں میں مزہ ڈالتا ہے؟ آپ غور کریں، پانی تو ایک ہی ہے لیکن کھٹا پھل بھی ہے، میٹھا پھل بھی ہے۔ کون یہ سب کر رہا ہے؟ پانی تو ایک ہی طریقے کا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ میٹھے درخت کے لیے الگ پانی، کھٹے کے لیے الگ پانی، زمین تو ایک ہی طریقے کی ہے، لیکن کون ہے ان درختوں کے اندر یہ سب پیدا کر رہا ہے؟ رنگ الگ الگ ہیں، مختلف قسم کے پھول ہیں، بوٹے ہیں، انگور ہیں، زیتون ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آدمی کو چاہیے غور کرے اور ایک اللہ کو مان لے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا گیا کفار مکہ کا شرک تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے رشتہ قائم کر لیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، جبکہ اللہ نے جنات کو خود پیدا کیا، انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اسی طرح کفار مکہ نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، نعوذ باللہ، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بین، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آ چکی ہیں، تو اب جس نے بصیرت سے کام لیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تم پر نگران نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کافر کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اس کی حقیقت کو ان لوگوں پر واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیجیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگران مقرر نہیں کیا اور نہ ہی آپ ان پر نگہبان ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی مت دو، ورنہ وہ بھی بغیر علم کے حد سے بڑھتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر جماعت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر بالآخر انہیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، تب وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْرِكُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ کون سمجھائے کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیں گے تو جیسے وہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے ویسے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی شرکسی ہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا آخری رکوع یعنی 19واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں، آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 110 تک۔ اب غور کیجیے، آیت نمبر 101 میں ہے بدیع السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، یعنی آسمان کا کوئی سمپل تھا ہی نہیں، ایگزامپل تھا ہی نہیں، زمین کا تھا ہی نہیں، لیکن اللہ نے بنایا ہے۔ لوگوں کے پاس تو سمپل آ جاتا تو لوگ بنا لیتے ہیں۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، معبود برحق وہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ کے پاس بیوی ہے ہی نہیں تو بچے کیسے آئیں گے؟ نعوذ باللہ، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے،
نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر آیت نمبر 103 کے اندر آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ سورہ قیامت سورہ نمبر 75 کے اندر آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چند چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو دنیا میں اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرا دے، آمین۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت پر رہے گا وہ خود اس کا فائدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے وما انا علیکم بحفیظ، میں تم لوگوں پر نگہبان نہیں ہوں۔ پھر اسی طرح وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر مختار بھی نہیں ہیں، نگران بھی نہیں ہے، نگہبان بھی نہیں ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیجئے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 108 کے اندر آیا غیر اللہ کو گالی نہیں دینا، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو گالی نہیں دینا، کسی دھرم والے کو گالی نہیں دینا، پیار سے سمجھانا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ قرآن کریم کے اس فارمولے پر عمل کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آخری میں یہ بیان کیا گیا آیت نمبر 109 110 میں، یہاں 7واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا کہ معجزات نشانیاں بھی ان کے پاس آ جائیں لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی، الحمدللہ 7 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔